بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا پینا انسان کی زندگی کا بنیادی جزو ہے۔ انسان کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ کھانا کھائے اور پاکیزہ پانی پیے اور پاکیزہ عادات و اطوار کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ حقیقی مسلمان کا یہ ایک امتیازی وصف ہے کہ وہ کھانے پینے میں اسلامی آداب کا خیال رکھتا ہے۔ اسے کسی بھی معاشرے میں اگر دسترخوان پر دیکھ لیا جائے تو اس کے کھانے پینے کے آداب دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات سے پہچانا جا سکتا ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ بسم اللہ کہے بغیر کھانا شروع نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی تھی کہ جب بھی کھانا شروع کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے اور کھانے کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور ہمیشہ اپنے سامنے والے حصے سے کھانا شروع کیا جائے۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھول جائے اور بعد میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لینا چاہیے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ کہہ لے۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے اور بعد میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا خود بھی بہت اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا نام لینے میں کھانے والوں کے لیے بڑی بھلائی ہے اور اس طرح کھانا اور کھانے والے دونوں شیطان کے شر اور اذیت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بے شمار روحانی اور جسمانی فوائد مضمر ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب بھی ہمیں کھانے کا اتفاق ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا شروع کرنے سے پہلے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ ایک بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ ایک لڑکی اس طرح دوڑتی ہوئی آئی جیسے کوئی دوڑا ہو، پھر وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے لپکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، گویا اسے کوئی دوڑا رہا ہو، یعنی اس کے کوئی پیچھے لگا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ چنانچہ وہ لڑکی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانا اپنے لیے حلال کر لے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس اعرابی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانا حلال کر لے۔ میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کھانا شروع فرمایا۔ کھانے کا جو دوسرا اہم ادب ہے وہ یہ ہے کہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھایا جائے۔ اسلامی آداب سے آراستہ ہونے والا مسلمان ہمیشہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، کبھی غلطی سے بھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں داہنے ہاتھ سے کھانا کھانے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھانے کا واضح اور صریح حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانے کا ارادہ کرے تو اپنے داہنے ہاتھ سے کھائے، جب پانی پینے کا ارادہ کرے تب بھی داہنے ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔
کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس میں نہ صرف حکم دیا گیا ہے بلکہ اس حکم کی توجیہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے اور کوئی بھی انسان خود کو شیطان کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ تو انسان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ کبھی بائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اور سیدنا نافع رضی اللہ عنہ اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لے اور نہ ہی کسی کو کوئی چیز دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو اسے منع کرتے تھے، اسے سمجھاتے تھے اور ادب سکھاتے تھے، اور اگر وہ اپنے اس کام کو بار بار کرتا اور تکبر کا اظہار کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ڈانٹتے تھے۔ سیدنا سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ بولا میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ ہی کھا سکو۔ اس شخص نے یہ بات تکبر سے کہی تھی، چنانچہ پھر وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا اظہار تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ دوبارہ وہ شخص کبھی اپنا بایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے کے جا سکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز میں داہنے ہاتھ کا استعمال پسند فرماتے تھے اور اسی پر دوسرے لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا جس میں کنویں کا پانی ملایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف ایک اعرابی تھا اور بائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اعرابی کو دیا اور فرمایا پہلے دائیں طرف کا آدمی پیتا ہے، اس کے بعد بائیں طرف کا آدمی۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جسے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مشروب لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پیا۔ آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں لوگوں کو دے دوں؟ تو اس لڑکے نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہ دوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ اللہ پاک بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمیشہ دائیں طرف سے آغاز کیا جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دائیں طرف سے ہر کام کے کرنے کا آغاز فرمایا اور اپنی امت کو بھی اسی کا حکم دیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ داہنے ہاتھ کے استعمال کو بہت اہمیت دیتے تھے اور جو اس میں سستی کرتا اس سے چشم پوشی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی رعایا میں گشت کر رہے تھے اور ان کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پھر دوبارہ بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو اسے ایک درہ لگایا اور فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پھر اسے تیسری مرتبہ بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو ایک اور درہ مارا اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین وہ مشغول ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کس چیز میں مشغول ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا غزوہ موطا نے اسے مشغول کر لیا ہے، یعنی میرا دایاں ہاتھ غزوہ موطا میں کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔
بہت ہی معذرت کی اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور انتہائی درد مندی اور سوچ سے کہنے لگے کہ تمہیں وضو کون کراتا ہوگا، تمہاری ضروریات کون پوری کرتا ہوگا، تمہارے کاموں میں کون ہاتھ بٹاتا ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ انصاف کرنے اور اس کے کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا۔ ان کے اس کردار میں ایک معمولی معاملے کا اس قدر اہتمام کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کہ مسلمان کی شخصیت کی نمایاں پہچان اور امتیازی وصف یہی ہے کہ وہ اسلامی اقدار کے مطابق عمل کرے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے مسلمانوں کی زندگی میں نافذ کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ باشعور، صاحب بصیرت اور دین کی محکم تعلیمات اور بلند آداب پر فخر کرنے والا مسلمان ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرتا ہے، اور وہ سب کے سامنے کھلے عام ایسے اسلامی اقدار کا مظاہرہ کرتا ہے تاکہ غافل، لاپرواہ اور بے توجہی برتنے والے لوگ متنبہ ہو جائیں اور کھانے پینے میں دائیں ہاتھ کے استعمال کرنے کی سنت نبوی پر عمل کریں۔ کھانے کا تیسرا اور اہم ادب یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ بے شمار احادیث میں پوری وضاحت اور صراحت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اور داہنے ہاتھ سے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے سامنے سے کھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت تھا۔ کھانے میں میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جاتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، داہنے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ مسلمان جب ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو نرمی، شائستگی اور تہذیب سے کھاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور پورا ہاتھ کھانے میں نہیں ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو ناگواری اور گھن محسوس نہ ہو۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کی کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا اور جب فارغ ہوئے تو انگلیاں چاٹ لی۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے اور برتن صاف کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو اپنی 3 انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے اور فرماتے، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اٹھا لے اور اگر اس میں کچھ لگ جائے تو اسے صاف کر کے کھائے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم میں برکت تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور برتن صاف کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ اور برتن کو صاف کر لینا تہذیب یافتہ اور نظافت پسند انسان کے شایان شان ہے۔ آج مغرب نے اس اچھی عادت کو قبول کر لیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 صدیاں قبل بتا دیا تھا۔ آج یورپی لوگ برتن صاف کر لیتے ہیں اور اس میں کچھ نہیں چھوڑتے۔ یہ چیز بدیہی ہے کہ ذکی الحسن اور اسلامی آداب اختیار کرنے والا مسلمان کھانے میں منہ یا حلق سے آواز نہیں نکالتا، نہ ہی لقمہ منہ میں چباتے وقت کریہ اور متنفر کرنے والی ناپسندیدہ آوازیں نکالتا ہے، نہ ہی وہ بڑے بڑے لقمے اٹھاتا ہے کہ اس کا منہ پھول جائے اور اس کی صورت بگڑ جائے۔ یہاں تک کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے تو بہترین کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔ کھانے کا ایک اور اہم ادب یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالا جائے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہر لقمے کو کھایا جائے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو یہ دعا پڑھے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق عطا کیا، حالانکہ میری اس میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے جسے اگر کھانے کے بعد پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا ہی پیارا دین ہے جو کھانا کھانے پر بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ کھانے کو ان اصول و آداب کے مطابق کھایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔